بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور ہے یہ ایک ہی سٹوری۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ آ گیا ہے جس کا انتظار تھا، جس کی جو توقع تھی اسی طرح کا فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کراؤ۔ جو پنجاب کی ڈیٹ ہے، چونکہ وہاں گورنر نے سائن نہیں کیے تھے، اس وجہ سے صدر پاکستان اس کی تاریخ دیں گے، اور جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ دستخط خود گورنر نے کیے تھے، اس وجہ سے وہ گورنر اس کی ڈیٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، یہ فیصلہ یہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ یہی اب ہوگا کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، سب سے $1 ملین سوال، اور میں معلومات کی بنیاد پہ انشاءاللہ اور ساتھ فیکٹس اینڈ فگر رکھ کے اب کیا ہوگا کہ میں نے پچھلے 2-3 روز سے کچھ ویڈیوز میں کہا تھا کہ ککھ نہیں ہلنا، قیامت بھی آ جائے یہ نہیں ہوگا، یہ لکھا تھا، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے سارے پہلو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ جب یہی کچھ ہونا تھا، یہی کچھ توقع تھی۔ جو بینچ بنتا ہے، گلی پہ کھڑے ایک ریڑھی والا، ایک چھولے والا بھی اندازہ لگا لیتا ہے اس کا فیصلہ ہی آنا ہے۔ جب ختم ہو گئی بات، اچانک 2 ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور کا کیس سن رہے تھے۔ اچانک ہی ان کو خواب آیا کہ جی ہم چیف الیکشن کمشنر کو کیوں نہ بلا لیں۔ اب طریقہ واردات دیکھ لیں، مبینہ طور پہ جو واردات ڈالی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو یہ انہی وارداتوں کا پھر اسی طرح سے حشر ہوتا ہے۔ یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اتنے بڑے ادارے جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کی تکریم کا یہ حال ہے۔ یہ ہم نے کانوں سے سنا ہوا ہے۔ آج میں لگی لپٹی نہیں رکھوں گا، آج میں سب کھول کے بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ صورتحال کیا ہے معلومات کی بنیاد پہ۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کو خواب آیا اچانک 2 ججز کو، وہ کوئی اور سن رہے تھے۔ یہی ہوا ہے پچھلے کتنے عرصے سے کہ پاناما کھیلتے ہوئے بیچ میں سے اقامہ نکل آیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اسی طرح سے لوگ فیصلہ سننے کے لیے گئے تھے پاناما کا، اور بیچ میں سے اقامہ آ گیا۔ تو اسی طریقے سے CCPO کا کیس سنا جا رہا تھا، بیچ میں سے الیکشن نکل آیا۔ ان ججز کو خواب آیا، نہ کوئی درخواست، نہ کوئی پرے، نہ کچھ۔ پہلے یہ ہر بندہ سنتا تھا کہ جی یہ تو پرے نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو گئی؟ کسی نے نہ کوئی درخواست دی نہ کچھ، ایویں ہی کوئی ذکر چلا۔ تو خیر سے ان 2 ججز نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا۔ پھر ان 2 ججز نے سو موٹو کیس کے لیے اپنا چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا۔ چیف جسٹس صاحب مبینہ طور پہ پہلے وہ جو مبینہ طور پہ پری پلانڈ تیار بیٹھے تھے، انہوں نے 9 رکنی بینچ بنا دیا۔ اس 9 رکنی بینچ میں سے پھر اعتراض ہوا ان 2 پر کہ بھائی یہ تو مبینہ طور پہ عمرانڈو اور یوتھیے ججز ہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے کہا، جا کے ٹیکنیکل ایک نکتہ اٹھایا فاروق ایچ نائک صاحب نے کہ جی انہی 2 ججز نے تو سو موٹو کے لیے درخواست بھیجی، تو یہ تو اپنا ذہن بنا بیٹھے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو جب وہ الگ ہوئے اور 2 اختلافی نوٹ 23 فروری والے فیصلے کے آئے، اس میں 4 اختلافی نوٹ آئے۔ اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی اور جسٹس ساتھ یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے بینچ میں ہونے یا نہ ہونے کا اختیار چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، وہ تو بنانے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے، پھر ان کو نہ رکھتے۔ تو انہوں نے جب یہ کہہ دیا اور اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا، چیف جسٹس صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ 2 تو اٹھ گئے ہیں بینچ سے، مظاہر علی نقوی صاحب بھی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی، اب اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اکثریت تو مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ تو میں فیصلہ 4-3 سے آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اب کوئی ایسا بندوبست کروں۔ چیف جسٹس صاحب نے ان 2 کو بھی فارغ کر دیا۔ وہی ان کو پتا تھا کہ 5 رکنی بینچ ہے، 2 میرے ساتھ ہیں، 2 اور 2 وہاں ہوں گے، تو میرا ووٹ ہوگا 7 تو 3 بن جائیں گے۔ اور وہی کچھ ہوا ہے جو چیف جسٹس صاحب نے سوچا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، یہی کچھ ہوا ہے۔ اور جناب مبینہ طور پہ یہی ہوا کہ آج چیف جسٹس صاحب جسٹس محمد علی مظہر جو ہے نا وہ، اور ایک جسٹس منیب اختر صاحب، یہ 3 جج الگ، انہوں نے فیصلہ دیا ہے 90 روز میں الیکشن کے بارے میں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس
جمال بندوخیل صاحب، انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو یہ 3-2 کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ تو ہوا فیصلہ، اب کیا ہوگا؟ میں ابھی وزیر قانون کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ابھی ہم وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بھی بلایا ہے، اور وزیر قانون کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ بات یہ ہے کہ میں نے فیصلہ تو نہیں پڑھا، وہ آئے گا تو تب میں پڑھوں گا تو دیکھوں گا، پھر کوئی حکومت کا جو موقف ہوگا تو وہ دیں گے۔ فی الحال میرا بطور وکیل یہ موقف ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور یہ فیصلہ 3-2 سے نہیں آیا، بلکہ وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بقول، ہمارے حساب سے یہ فیصلہ 4-3 سے آیا ہے، 4 ہمارے حق میں۔ وہ جو 2 والے ججز تھے، پہلے جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، وہ جب الگ ہوئے تو انہوں نے بھی کہا کہ سو موٹو نہیں بنتا، ان دونوں نے بھی کہا کہ سو موٹو، تو 4 ہمارے حق میں ہیں۔ اصل میں تو یہ بات ہوئی، یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے اکثریت۔ مائنڈ تو سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اصل میں معاملہ کیا تھا، 2 دن کے اندر وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، جو جسٹس اس وجہ سے کہ آپ اچھا اب کیا صورتحال کیا ہے، مارکیٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا پہ کیا ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہی ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، یہ باتیں سن کے مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ لوگ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جناب جس طریقے سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ ہوئی ہے، اس طریقے سے مبینہ عمرانڈو اور مبینہ یوتھیے ججز کے ساتھ بھی یہی ہونی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا، میں اس اوپینین کے ساتھ فیور میں نہیں ہوں، لیکن لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں، جو سنتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو آپ آنکھیں بند کریں گے کہ ہمیں کبوتر کی طرح کہ ہمیں بلی نہیں کھائے گی تو بلی ضرور کھائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ کہیں جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ ہوئی ہے اسی طرح سے مبینہ طور پہ ان عمرانڈو ججز کے ساتھ بھی وہی ہونی چاہیے۔ اب میں انتہائی معذرت کے ساتھ جو میں نے الفاظ سنے ہیں، یہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کے جو لائیو بھی سنے ہیں جن لوگوں سے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار لوگ بھی ہیں جن سے سنی، انہوں نے یہ کہا کہ جو ان 2 کے ساتھ کتے والی ہوئی ہے، عمرانڈو ججز کے ساتھ بھی کتے والی ہونی چاہیے۔ اب یہ بات میں نہیں اس سے اتفاق کرتا، مجھے دکھ بہت زیادہ ہوا ہے، بتانا اس وجہ سے لازمی ہے کہ جیسے یہ جو تکریم ہوتی ہے نا صاحب، یہ جو عزت ہوتی ہے، یہ جو احترام ہوتا ہے، یہ جو مائی لاڈ، یہ بڑے بڑے خطابات، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس قلم ہے، ہتھوڑا ہے، نہیں، آپ کی عزت دل میں ہونی چاہیے، آپ کی زبان میں جو عزت ہو وہی دل میں ہونی چاہیے۔ یہ حیدر علی آتش صاحب نے فرمایا تھا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ جو غائبانہ کہتی ہے نا خلق خدا، اس کی ویٹیج ہوتی ہے۔ جو خلق خدا آپ کی پشت کے پیچھے باتیں کرتے ہیں نا، پس پشت جو باتیں کرتے ہیں، اس کی ویٹیج ہوتی ہے۔ ویسے تو آ کے آپ کے پاس قلم ہو، ہتھوڑا ہو، سب کچھ ہو، ویسے تو آ کے ہر بندہ آپ کے جتنا بھی مخالف ہوگا، آپ کی سے جتنا بھی اختلاف رکھتا ہوگا، وہ سر تسلیم خم کر کے یوں کہے گا کہ مائی لارڈ جو آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ اس وجہ سے ظفر نقوی کی عادت یہ ہے، لگی لپٹی رکھتا نہیں، جو باتیں سنی ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اسی طرح سے کہا گیا ہے، مجھے دکھ ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیوں کہا گیا ہے یہ میں سوال کروں گا اپنے آپ سے، نہیں، یہ ججز صاحبان، محترم مکرم عزت مآب ججز صاحبان، عزت مآب چیف جسٹس صاحب، یہ وہ خود سوال کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے۔ یہ جو 2 ججز فارغ ہوئے ہیں، وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن، اگر وہ نہ اٹھتے بینچ سے تو تب بھی یہ فیصلہ، آج اگر وہ بینچ میں ہوتے تو تب یہ فیصلہ 5-4 کی اکثریت سے آتا۔ ہر کسی کو پتا تھا کس کا ووٹ کدھر جانا ہے۔ کبھی پچھلے کتنے عرصے سے آپ نے دیکھا کہ اعجاز الاحسن نے پچھلے 2-3 اس چیف جسٹس سمیت باب زحمتے سے لے کر آج تک کبھی جسٹس اعجاز الاحسن نے کسی ان کے فیصلے سے اختلاف کیا؟ نہیں کیا۔ شیخ عظمت سعید نے کیا؟ جسٹس اعجاز الافضل نے کیا؟ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جسٹس مظاہر علی نقوی نے کیا؟ نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟
इनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है। लोग समझते हैं भाई, लोग, आप लोगों को फांसी पे चढ़ा दें, लोग समझते हैं। अब लोग आपको मुबैना तौर पे इमरानडू जजेस बोल रहे हैं, आपको मुबैना तौर पे यूथी जजेस बोल रहे हैं, मेरा दिल रोता है भाई, इदारे की तकरीम है। वो कहते हैं जी आप इदारा इदारा ना कहें। अब हालत ये है कि लोग इस तरह के नारे बनाने लग गए हैं कि ये जो मुल्क की हालत है इसके पीछे अदालत है। ये आपने सुना ना, आपने देखा सोशल मीडिया पर, है ना, इसकी जिम्मेदार कौन है भाई? मेरे ऊपर फर्ज है मैं सुप्रीम कोर्ट के हर जज की तकरीम करूं। इस तकरीम का सामान करना उस जज पर मुझसे 10 गुना ज्यादा लाजिम है। वो ज्यादा जिम्मेदार है अपनी तकरीम का, अपनी इज्जत का। जैसे हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में कहते हैं ना कि हर शख्स की इज्जत उसके हाथ में होती है। वो शख्स चाहे जर्नैल हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जज हो, उसके अपने हाथ में होती है। ये वो जमाना, पत्थर वाला जमाना गया, ये वो चीज गई। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये जमाना है, इस तरीके से नहीं चलेगा। हर बंदे में शऊर आ गया है कि आप कल सुओ मोटो लें, अचानक ही ख्वाब आए, वो सुओ मोटो के एप्लीकेशन भेजें, 9 रुकनी बेंच बन जाए, फिर उस बेंच का क्या हुआ, फिर उस बेंच में उसके बाद जस्टिस कादी फैजीसा और याह्या आफरीदी ने कल क्या क्वेश्चन उठाए, किस तरीके से कहा, किस तरीके से चीफ जस्टिस को जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस तरह से कहा कि चीफ जस्टिस ने उधर कुछ और लिखवाया कोर्ट में आर्डर, इधर रिटर्न आर्डर में कुछ और है। तो ये तो बददियानती और मुनाफिकत का इल्जाम लगा दिया उन्होंने चीफ जस्टिस पे। अब की बार कोई ये नहीं कह रहे कि कुछ लीगल फ्रेटर्निटी कह रही हो, कोई वकला कह रहे हो कि ये सुओ मोटो नहीं बनता था। आपके अपने साथी जजेस कह रहे हैं सर कि ये सुओ मोटो नहीं बनता था। तो या तो कानून का उनको नहीं पता या फिर आपको कक्का नहीं पता। बात तो ये है ना, अब होगा क्या? ये जैसे बाबर अमान ने कहा था, हम यही सुन रहे हैं। मैं कोई हमारा तो नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं लोगों में इधर उधर मालूमात, जो मीडिया, सोशल मीडिया सारा। जैसे बाबर अमान ने एक दफ़ा कहा था, इफ्तिखार चौधरी के वक्त, गालिबन वही थे ना, हाँ, उनके वक्त के नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सजना दा गिला करा, मैं ते लख वारी बिस्मिल्लाह करा। ये यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। और यही सूरत हाल यही होगी कि अब इलेक्शन की डेट का चाहे पंजाब अपना सदर साहब वही रखें पंजाब में 9 अप्रैल, या कोई और ऐलान कर दें, और साथ ही वो गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान कर दें। अगर इलेक्शन कमीशन जाके कहे कि सर पैसे नहीं हैं, अब पैसे सुप्रीम कोर्ट अरेंज करे, हमने गाड़ियां भेजनी है, हमने बैलेट पेपर छपवाने हैं, हमने वो सामान लेना है, हमने ये करना है, सर पैसे दे दें। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो बुलाएंगे सागदार साहब को, बाकी हुकूमती लोगों को, उनको कहेंगे कि जनाब फिर से एक नया फड्डा खड़ा हो जाएगा। 54,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। जस्टिस कादी फैजीसा ने कल कहा है कि 2010 वाले 1999 वाले केसेस को छोड़कर इधर 2022 की अपीलें लग जाती हैं। ठीक है जी। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में क्या है? वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का एक दामाद है जो सब चीज पे हावी है। अब खान साहब तो कहेंगे, लेकिन मामला ये है, वो कहेंगे पैसे नहीं है। GHQ को बुला के कौन कह सकता है सिक्योरिटी दो? ठीक हो गया ना, अच्छा कह दो। वो कहेंगे सर नहीं है सिक्योरिटी, क्योंकि हम सरहदों पर हैं, हम बहुत ही बिजी हैं, ये इंटेलिजेंस मालूमात हैं और ये अंदरूनी बैरूनी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हम तो नहीं दे सकते। पहली बात ये है कि जुडिशल अफसरान देने को तैयार नहीं है लाहौर हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स। वो जुडिशल अफसरान ROs और DROs वो देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गंद बहुत पड़ गया है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, मसलन नून लीग जीत जाती है, इमरान खान मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। अगर इमरान खान जीत जाते हैं, नून लीग मानेगी? नहीं मानेगी। अगर इमरान खान जीत जाते हैं और पंजाब में इलेक्शन हो रहे होंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा सूरत हाल? कोई यहाँ से ये मानेगा कि यार यहाँ पर तो निगरान हुकूमत आ गई है, उधर भी इमरान खान की हुकूमत है, या उधर मौलाना साहब की हुकूमत आ जाए, कोई इमरान खान मानेगा कि उधर वो कैसे इलेक्शन होंगे खैबर पख्तूनख्वा में? इमरान खान यहाँ पे मानेंगे नून लीग के या इमरान खान की हुकूमत अगर बिलफर्ज इधर बनती है तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अभी हल्का बंदियां नहीं हुई, अभी मर्दमशुमारी नहीं हुई, 1000 चीजें हैं जो मसलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो फरमा दिया। अब उसके बाद एक पिटीशन डलेगी थोड़े दिनों के बाद कि यहाँ पर कि जी इस तरीके से
یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ توہین عدالت کی عمران خان کے خلاف بھی پٹیشن ڈلی، انہی ججز نے بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ ہو سکتا ہے وہاں پر فون کا نیٹ ورک نہ ہو، ٹھیک ہو گیا نا، وہ نیٹ ورک ہی نہ ہو کیونکہ بند ہو، عمران خان کو ہماری اطلاع ہی نہ ملی ہو سکتا ہے یہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سامنے اور ریڈ زون میں، یہاں پہ بلو ایریا میں ریڈ زون میں یہ آگ ان کے لوگوں نے اس وجہ سے لگائی ہو کہ جناب کہ یہ آنسو گیس کا اثر ختم کرنے کے لیے ہم نے تو کہا تھا کہ ادھر نہیں آنا، ہو سکتا ہے عمران خان کو پتہ نہ چلا ہو، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ وہ جج ہیں۔ توہین عدالت کی تب بھی ہوئی، توہین عدالت کی اب بھی جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ حکومت کا جو موقف تھا وہ سامنے آ چکا۔ ابھی میں حامد میر صاحب کا بھی تجزیہ سن رہا تھا، شاہ زیب خانزادہ صاحب کا بھی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو بہت ہی ایک واضح امکان نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں بھائی، جن لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو اسی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں لگتا کہ الیکشن ہو، کیونکہ الیکشن کرانے میں بہت سارے بیچ میں سے رکاوٹیں ہیں، ٹھیک۔ اور میں نے بھی ویڈیو کی تھی، اور کامران یوسف صاحب کے ریفرنس سے انہوں نے بھی بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ IMF کے پاس جا نہیں رہے تھے، یہ مشکل فیصلے کر نہیں رہے تھے، ابھی تک بھی وہ سٹاف لیول کا تو معاہدہ ہوا نہیں ہے، یہ مشکل فیصلے کرنے کو تیار نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مشکل فیصلے کرتے ہیں، ہم دن رات ایک کرتے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے میں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہ الیکشن والا ڈرامہ نہیں ہمارے سر پہ اوپر ہوگا، پھر یہ ہمیں اس طریقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ ڈرامہ ہوا تو پھر ہم جو ہے نا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دوسری طرف جو خان صاحب نے ادھم مچایا ہوا ہے، پروگرام تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں نا۔ اگر وہ آ جائیں تو خان صاحب IMF کے پاس نہیں جائیں گے، IMF ان کا ماما لگتا ہے کہ ان کو فوری دوسرے دن ہی ان کو پیکیج دے دیں گے، یہ سوال ہی پیدا۔ یہ IMF کا جو آج ہم بھگت رہے ہیں، یہ خان صاحب کا تو کیا دھرا بھگت رہے ہیں، یہ انہی کے تو کرتوت ہیں کہ انہوں نے معاہدہ کر کے مکر گئے، تو اسی وجہ سے تو مکر گئے، تو ان کے کرتوت ہیں یہ والے، اور اسی وجہ تو ان کے پاس کہاں سے کو زمین کھودیں گے، خزانہ نکالیں گے، سب کو پتہ ہے۔ نہ تو خان صاحب کے پاس انٹرنل اسٹیبلشمنٹ چلنا چاہتی ہے ان کے ساتھ، نہ ہی ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ چلنا چاہتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی ہماری تو بڑی مقبولیت ہے، ہماری تو بڑی شہرت ہے، ہم تو بڑے عوام میں مقبول ہیں، جتنے مقبول ہیں چلو وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ہے، ایک دوسری بات، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو نہ انٹرنل اسٹیبلشمنٹ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ایکسٹرنل، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی، نہ چائنا آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، نہ سعودیہ چلنا چاہتا ہے، نہ آپ کے ساتھ امریکہ چلنا چاہتا ہے، جو آپ نے کرتوت دکھائے ہیں، نہ آپ کے ساتھ ترکی اور ملائیشیا اور باقی لوگ چلنا چاہتے ہیں، یہ والی صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ کہاں الیکشن، لیکن ایک بات ہے کہ بار بار کل کو پھر سے یہی توہین عدالت کی اپلیکیشن آ جائے، یا کوئی ریویو پٹیشن آ جائے، یا بالکل ہی چپ کر جائیں اور پھر سے یہ عمران خان توہین عدالت کی جو ہے نا اپلیکیشن ڈال دیں، پھر سے ایک پھٹا ہوگا، پھر سے یہی میڈیا، پھر سے یہ ٹکر چلیں گے، تو استحکام کہاں گیا؟ اگر سیاسی لنگڑے کو، یہ تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے نا 2-3 روز پہلے کہ بھائی رکو، الیکشن ہو جائیں گے، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو ان کے بقول نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا، اور نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ ازالہ بھی وہی کریں گے جنہوں نے زیادتی کی ہے۔ اب یہ بات ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے، ازالہ بھی وہی کریں گے جنہوں نے زیادتی کی ہے، اور نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس ناانصافی کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ مریم نواز نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کو بھی ان کو اپنا سیاسی لنگڑے کو بھی اوقات ملانا ہوگا، یہاں پر بھی کیسز بنیں گے، یہاں پر بھی نااہلی ہوگی، یہاں پر بھی گرفتاری ہوگی، بہت ساری باتیں ہیں نا، سب کے سامنے ہیں، نوشتہ دیوار ہے۔ وہ زمانہ اور تھا 2018 والا کہ جب مبینہ طور پہ کنٹرول ٹاور نے اور
اور عدالت نے ایکا کر لیا تھا۔ جی ہاں، اب میں اس کو عدالت کہوں یا میں ہم خیال ججز کہوں، پہلے ان کو ایک قانونی زبان میں شاید ہم خیال کہتے تھے، آج ان کو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بھائی، جب آپ ایسا کریں گے تو لوگ تو بہت سارے کس کی زبان روکیں گے یا کس کا ہاتھ روکیں گے۔ آج ان کو مبینہ طور پہ عمران ڈو ججز کہہ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں یہ یوتھی ججز ہیں مبینہ طور پہ، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ کتے والی کی ہے، اسی طریقے سے مبینہ طور پہ عمران ڈو اور مبینہ طور پہ یوتھی ججوں کے ساتھ بھی کتے والی کریں۔ کیا یہ اچھی روش ہے؟ کیا یہ اچھے معاشرے میں یہ اچھی باتیں چل رہی ہیں؟ کیا یہ صورتحال ہمارے لیے نیک شگون ہے؟ کیا ملک کی سب سے بڑی عدلیہ کا یہی احترام ہونا چاہیے؟ میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ میری پیٹھ پیچھے جو لوگ جس طرح سے میرے بارے میں بات کرتے ہیں، اصل میری عزت اور تکریم وہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔